ایک قربانی کافی ہے؟ ہم ایک ہی قربانی کرتے ہیں، ایک قربانی کافی ہے۔ بڑا جب قربانی کرے گا چھوٹوں کی طرف سے ادا ہو جائے گی۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم سامعین، قربانی سنت ابراہیمی ہے، اللہ سے قریب ہونے کا بہترین ذریعہ ہے۔ قربانی کے دنوں میں اللہ کے نزدیک قربانی سے بہتر اور پسندیدہ کوئی عبادت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد ہر سال قربانی ادا کی، اور آخر سال یعنی حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹ ذبح کیے، 63 اونٹ اپنے ہاتھوں سے اور باقی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ذریعے۔ اسی لیے یہ مسئلہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ ہر صاحب نصاب عاقل بالغ مسلمان پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اگر ایک گھر میں کئی صاحب نصاب افراد ہوں تو ایک بکری سارے گھر کی طرف سے کافی نہیں ہوگی، بلکہ گھر کے ہر صاحب نصاب پر الگ الگ قربانی واجب ہے، کیونکہ قربانی ایک عبادت ہے، اور دوسری عبادتیں نماز، روزہ وغیرہ کی طرح قربانی بھی ہر مکلف کے ذمے الگ الگ واجب ہے۔ اس کے علاوہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی یہ تھا کہ آپ اپنی قربانی الگ کرتے اور ازواج مطہرات کی قربانیاں الگ ہوتی، اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کا اثر ہے کہ بکری صرف ایک آدمی کی جانب سے کافی ہوگی۔ اس کے برخلاف غیر مقلدین جو ہر عمل میں کوتاہی کرتے ہیں، کاٹ چھانٹ کرتے ہیں، انہوں نے یہاں پر بھی اسی طرح سے کاٹ چھانٹ شروع کر دی، تو وہ لوگ تو قربانی کی کوئی فضائل بیان نہیں کرتے ہیں۔ اس کے برعکس یہ کہتے ہیں کہ ایک بکری گھر کے ذمہ دار کی طرف سے اگر ذبح کر دی جائے تو پورے گھر کی طرف سے کافی ہو جائے گی، چاہے گھر میں کتنے ہی کمانے والے یعنی کتنے ہی صاحب نصاب افراد موجود ہوں تو سب کی طرف سے ایک بکری کافی ہو جائے گی۔ رہا شرعی مسئلہ تو یہ ہے کہ ایک خاندان کی طرف سے ایک قربانی کافی ہے کہ اب ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک بکری ذبح کرتے ہیں۔ تو کسی نے سوال کیا کہ اگر 80 لوگ بھی ہو خاندان میں، تو کہاں 80 لوگ بھی ہوتے تو ہم ایک ہی قربانی کرتے پورے گھر کی طرف سے۔ قربانی کافی ہے، سب گھر والوں سے مراد ایک ہنڈیا میں کھانا پک رہا، ایک بندہ کمانے والا، اب اس کے نیچے جتنے لوگ ہیں، اس کے بھائی ہیں، چھوٹے بہنیں ہیں، باپ ہے، باپ کمانے والا، نیچے نسل ہے، اولاد ہے، ان سب کی طرف سے ایک قربانی کافی ہے۔ اگر سب کے سب ایک خاندان شمار ہوتے ہیں، ایک ساتھ رہتے ہیں، ایک ہی گھر میں کھاتے پیتے ہیں، ایک ساتھ سب کا معاملہ ہے، وہ ایک فیملی اگر کاؤنٹ ہوتی ہے تو چاہے ہر ممبر کمانے والا ہو، بڑا جب قربانی کرے گا چھوٹوں کی طرف سے ادا ہو جائے گی۔ تو آئیے ہم اس مسئلے کا دلائل کی روشنی میں جائزہ لیتے ہیں۔ سب سے پہلی دلیل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو قربانی کی وسعت ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 3123۔ اس حدیث کے عموم سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ گھر کے جس فرد پر بھی قربانی واجب ہے اس کو قربانی کرنا ضروری ہے۔ اگر وہ قربانی نہیں کرے گا تو وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اس غصے کا اور اس وعید کا مستحق ہو جائے گا۔ دوسری دلیل حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے عرض کیا کہ میرے ذمے ایک اونٹ کی قربانی ہے اور میں اس کی طاقت بھی رکھتا ہوں، لیکن اونٹ دستیاب نہیں ہے کہ میں اسے خرید سکوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 7 بکریاں خرید کر ذبح کرنے کا حکم دیا۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 3136۔ دیگر صحیح روایات سے پتہ چلتا ہے کہ بڑے جانور میں 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں، اور اس روایت سے معلوم ہوا کہ ایک بکری بڑے جانور کے ایک حصے کے برابر ہے، تو نتیجہ نکلا کہ ایک بکری ایک فرد کی جانب سے کافی ہوگی، پورے گھر کی جانب سے کافی ہرگز نہیں ہو سکتی۔ اگر ایک بکری پورے گھر کی جانب سے کافی ہے تو پھر ایسی صورت میں ایک گائے 7 گھروں کی جانب سے کافی ہونی چاہیے۔ حالانکہ نصوص سے یہ بات ثابت ہے کہ گائے اور اونٹ میں صرف 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں۔ اب آئیے وہ روایات دیکھتے ہیں کہ جس میں یہ بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی قربانیاں الگ ہوتی اور ان کے گھر والوں کی قربانیاں الگ سے ہوا کرتی تھی۔ چنانچہ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فاطمہ اٹھو اور اپنی قربانی کے پاس جاؤ، کیونکہ اس کے خون کے پہلے قطرے کے ٹپکتے وقت ہی تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ مستدرک حاکم جلد 4 صفحہ 247، معجم کبیر طبرانی، سنن کبریٰ بیہقی۔ اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سب بیویوں کی طرف سے قربانی کی۔ مسلم شریف حدیث نمبر 3192۔
اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرف سے ایک گائے ذبح کی۔ مسلم شریف حدیث نمبر 3191۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب قائم کیا، من ذبح ضحیۃ غیرہ۔ اس باب کے ترجمہ میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے بارے میں نقل کیا کہ آپ نے اپنی بیٹیوں کو حکم دیا کہ وہ اپنی قربانی اپنے ہاتھ ہی سے ذبح کریں۔ تو ان سب روایات کا حاصل یہی ہے کہ گھر کی عورتیں جو ہوا کرتی تھی ان کی طرف سے قربانیاں الگ ہوتی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ازواج مطہرات، آپ کی بنات طاہرات کی قربانیاں علیحدہ ہوتی، حضرات صحابہ کرام کے گھر کی خواتین کی قربانیاں علیحدہ ہوا کرتی تھیں۔ غیر مقلدین جو کہتے ہیں کہ گھر کا ذمہ دار اگر قربانی کر دے تو سب گھر والوں کی طرف سے کافی ہو جائے گا، تو ان کی دلیل حضرت عطا ابن یسار کہتے ہیں کہ میں نے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانیاں کیسے ہوتی تھیں؟ انہوں نے کہا کہ آدمی اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک بکری ذبح کرتا تھا، وہ لوگ خود کھاتے اور دوسروں کو کھلاتے تھے۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 1505۔ اس حدیث کے مختلف جوابات دیے گئے ہیں۔ پہلا جواب کہ یہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا قول ہے، اور قول صحابی خود غیر مقلدین کے نزدیک حجت نہیں ہے، تو اس کو دلیل میں پیش کرنا بھی صحیح نہیں ہے۔ دوسرا جواب، اس روایت میں اس بات کی تو وضاحت ہے کہ گھر والوں کی طرف سے قربانی کی جاتی تھی، ایک بکری ذبح کی جاتی، لیکن اس میں ہرگز اس بات کی وضاحت نہیں ہے کہ گھر میں اگر متعدد افراد صاحب نصاب ہوں تو ان کی طرف سے بھی ایک ہی بکری کافی ہو جائے گی۔ اس کا اس روایت میں کہیں پر بھی ثبوت موجود نہیں ہے، لہذا اس روایت کو پیش کر کے یہ کہنا کہ گھر میں کئی صاحب نصاب ہوں تو ان کی طرف سے بھی کافی ہو جائے گی، ایک ہی بکری ذبح کرنا کافی ہو جائے گا، یہ کہنا بالکل صحیح نہیں ہے۔ تیسرا جواب، چونکہ آپ علیہ السلام کے دور میں غربت عام تھی، اسی لیے قربانی گھر کے کسی ایک ہی فرد پر واجب ہوتی تھی، تو وہ آدمی قربانی کرتا اور اپنے گھر کے تمام افراد کو ثواب میں شریک کر لیتا۔ تو اس روایت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قربانی کر کے گھر کے سارے افراد کو ثواب میں شریک کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مینڈا لایا گیا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو اپنے ہاتھ سے ذبح کیا اور کہا، یہ میری طرف سے اور میری امت کے ان افراد کی جانب سے جنہوں نے قربانی نہیں کی۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 1521۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس روایت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی امت کو ثواب میں شریک کیا تھا۔ اس سے ہرگز یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پوری امت کی طرف سے قربانی کر دی، ورنہ مطلب یہ ہوگا کہ جب پوری امت کی طرف سے آپ نے قربانی کر دی تو اب امت سے قربانی کا عمل ہی ساقط ہو جائے گا، حالانکہ کوئی بھی اس کا قائل نہیں ہے۔ تو یہ بات ثابت ہوئی کہ ثواب میں اگر گھر والوں کو شریک کرنا چاہے تو کیا جا سکتا ہے، اور حضرت عطا ابن یسار کی روایت کا محمل اور اس کا مصداق بھی یہی ہے کہ ثواب میں شریک کرنا جائز ہے۔ غیر مقلدین کے پیشوا شیخ ابن عثیمین نے بھی یہی فتویٰ دیا ہے کہ ثواب میں شریک کرنے میں کوئی تحدید نہیں ہے، یعنی جتنے افراد کو چاہیں ثواب میں شریک کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی غیر مقلد عالم زبیر علی زئی کا بھی فتویٰ ہے کہ بکرے اور مینڈھے میں اتفاق ہے کہ صرف ایک ہی آدمی کی طرف سے کافی ہے۔ دیکھیے مقالات زبیر علی زئی جلد 2 صفحہ 215۔ محترم سامعین، ہم نے دلائل کھول کر آپ کے سامنے بیان کر دیے۔ حدیث کی رٹ لگانے والے نام نہاد اہل حدیث غیر مقلدین جب ان کے سامنے یہ حدیثیں پیش کی جاتی ہیں تو منہ موڑ لیتے ہیں، تو پتہ یہ چلا کہ یہ حدیث رسول پر نہیں بلکہ حدیث نفس اور دل کی بات پر عمل کرنے والے ہیں۔ جو ان کے جی میں آ گیا اور جو حدیث ان کے دل کو لگ گئی بس اسی پر عمل کر لیتے ہیں، اور جو سمجھ میں نہ آئے ان کے خلاف آ جائے تو اس کو رد کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ تو غیر مقلدین کے پیشواؤں سے میری یہ گزارش ہے کہ اگر خود قربانی نہ کرتے ہوں تو نہ کریں، لیکن دوسروں کی قربانیاں ہرگز برباد نہ کریں۔ اللہ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تمام دوست احباب سے درخواست ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل تحفظ شریعت کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کلک کرنا نہ بھولیں۔